بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے سنا تھا عرب کی خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ تھی کہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی، حالانکہ میں اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ میں بھی ایک عورت تھی اور میں نے اسے کئی بار کہا کہ آپ مجھ سے کیوں پردہ کرتی ہیں؟ میں تو عورت ہوں اور آپ کے گھر میں اور کوئی غیر مرد بھی نہیں ہے، صرف آپ کا شوہر ہی ہے، پھر آپ کیوں پردہ کرتی ہیں؟ وہ ہنس کر میری بات ٹال جاتی، بولتی تھی کہ مجھے عادت ہے پردہ کرنے کی، مگر مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا اس کا حسن بھی غمگین ہوگا، کیونکہ وہ افسردہ رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا خوشی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بات بھی ناپ تول کر کرتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زیادہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، جیسے وہ کسی اندیکھی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہو۔ میں نے کئی بار اسے التجا کی، مگر اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا، ایسا لگتا جیسے کچھ گڑبڑ ہے، یا پھر وہ خوبصورت نہیں ہے اس لیے اپنا چہرہ چھپاتی ہے، مگر اس کے ہاتھ پیر بہت خوبصورت تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی بلا کی حسین ہوگی۔ ایک بار میں نے اسے پشت دیے دیکھا، وہ اپنے بال سکھا رہی تھی، اس کے بال بھی بہت بڑے خوبصورت تھے۔ تب مجھے لگا ضرور اس کا عربی شوہر اسے پردہ کرواتا ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی بڑی حسین معلوم ہوتی تھی۔ میں ایک عربی کے گھر کام کرتی تھی، اس عربی کی بیوی حاملہ تھی اور ہر وقت نقاب کیے رہتی۔ ایک دن مجھے عربی کہنے لگا کہ تم رات کو میری بیوی کے پاس رک جایا کرو، اس کا وقت اب قریب ہے، تنخواہ ڈبل دے دوں گا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں خوش ہوگی اور لالچ میں آ کر اس کی بیوی کے ساتھ رات رک جاتی۔ مگر اب یہاں مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب اگر میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں تو اس شخص کو مجھ پر شک ہو جائے گا اور یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اب مجھے ایسا دکھانا تھا کہ میں اس کی اصلیت سے بالکل انجان ہوں، مگر اندر ہی اندر میں بہت خوفزدہ تھی۔ مجھے پورا یقین ہے اگر میں کام آدھے میں چھوڑ کر بھی جاؤں تب بھی یہ شخص سمجھ جائے گا کہ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں اور وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر اپنے بچوں کی بہت فکر تھی۔ میں ان کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ باپ کا سایہ تو پہلے سے ہی میرے معصوم بچوں پر سے اٹھ گیا تھا۔ اگر ماں کو بھی کچھ ہو جاتا تو میرے بچے رل جاتے، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میری چھوٹی سی غلطی بھی مجھے مروا سکتی تھی، اس لیے مجھے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ اس لیے میں بہت محتاط ہو گئی تھی، کیونکہ اب تو ویسے بھی اپنے بچوں کو خالہ کے گھر چھوڑ کر اس عربی کے گھر رہنے آئی تھی۔ جب تک اس کی بیوی کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی مجھے یہاں پر رکنا ہی پڑے گا۔ اور کبھی کبھی میں خود کو تسلی دینے کے لیے سوچتی تھی ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، جو میرے کانوں نے سنا وہ غلط ہو۔ پھر خیال آتا تھا اگر یہ سب سچ ہوا تو۔ مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر ہو رہی تھی اور آنے والے وقت سے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہ خطرناک شخص لگتا تھا۔ ایک رات ہوش اڑ گئے جب اس کی بیوی کی ڈیلیوری کا وقت آیا اور وہ درد سے کرانے لگی۔ اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، یا اسے شاید ہوش نہیں رہا، اس کا نقاب گر گیا، یا شاید اس نے بے خیالی میں خود ہی نقاب نکال دیا۔ اسے دیکھ کر میرا وجود لرز کر رہ گیا۔ جسے میں اربن سمجھ رہی تھی وہ تو میرا نام فردوس ہے۔ میں غریب اور بیوہ عورت تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، ان کے برتن مانجھ کر، گھر کی صفائی کر کے اپنا گزارا کرتی تھی اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ میں ایک ساتھ بہت سے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس دوران مجھے الگ الگ لوگ، الگ الگ رویے، الگ الگ کہانیاں ملتی۔ ہر گھر کی ایک الگ کہانی ہوتی تھی۔ کچھ لوگ آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے، تو کہیں ساس بہو سے نالاں اور بہو ساس سے خفا، تو کہیں بیٹا باپ پر برہم، کہیں ماں بیٹی کی آپس میں نہیں بنتی تھی، تو کہیں جائیداد پر بھائیوں کی آپس لڑائی چل رہی ہوتی۔ مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہ پاتا۔ میرا ماننا ہے کہ کام والی ماسی جن گھروں میں کام کرتی ہیں کچھ حد تک ان گھروں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ حالانکہ مجھے زیادہ سنگن دینے کی عادت نہیں تھی، میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، مگر میرا اچھا اور نرم مزاج دیکھ کر بیگم صاحبان خود مجھے سب کچھ بتا دیتی تھی۔ شاید ان لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت تھا، مگر کوئی سامعین نہیں تھا جو ان کی باتیں، ان کے مسائل سنتا۔ نفسا نفسی کے اس دور میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف دکھائی دیتا، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا۔ ان میں کچھ لوگ بہت اچھے تمیز والے بھی ہوتے تھے، مجھے بہت پیار دیتے،
عزت سے میرے ساتھ پیش آتے تو کچھ لوگ مجھے نوکر تو دور انسان تک نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی اچھی فیملی مل جائے تو ہماری ان سے دلی وابستگی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک فیملی تھی جن کا بہت بڑا بنگلہ تھا اور وہ راجپوت تھے۔ اللہ پاک نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، دولت کی فراوانی تھی، جتنا مال دولت تھا اتنے ہی ان کے دل بڑے تھے۔ وہ لوگ مجھے اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے، گھر میں جیسا کھاتے ویسا ہی مجھے کھلاتے، میرے اور میرے بچوں کے لیے کپڑے جوتیوں سے لے کر ہر ضرورت کی چیز دیتے۔ غریب کے لیے سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے، اگر کوئی عزت دیتا ہے تو ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی اعلیٰ ظرفی نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہاں پر جو مالکن تھی بہت نیک، نمازی، صوم و صلات کی پابند تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور 4 بیٹے۔ 2 بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی، بہو اور بچوں سے گھر بھرا پڑا تھا، ہر وقت رونق رہتی، سب تمیز تہذیب والے تھے، وہ سب لوگ پیار محبت سے رہتے تھے۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، ان کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ سب لوگ خاموش اور رنجیدہ رہنے لگے۔ ان سب پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی کہ سب ختم ہو گیا۔ مجھے ان سب کا بہت دکھ ہوتا تھا۔ مالکن کی آنکھوں میں اب ہر وقت آنسو رہنے لگے تھے، وہ پہلے والی رونق جیسے مانند پڑ گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا، ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتی کہ ان کے گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ مالکن بھی ہر دن مجھ سے بولتی، فردوس دعا کرو ہمارے حق میں، ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اگر یہ آزمائش ہے تو دعا کرو ہم اس آزمائش پر پورے اتریں، اگر کسی گناہ کی سزا ہے تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور میری بچی کی حفاظت کرے۔ بیگم صاحبہ رو رو کر بولتی جاتی، ان کے درد پر نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ جاتا۔ مجھ سے ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کے درد کی دوا کرتی، مگر میں خود ان کی طرح بے بس اور مجبور تھی۔ شاید جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا چلتے ہیں ان کا ہمارے دل میں ایک خاص مقام بن جاتا ہے۔ میرا دل کرتا تھا میں ان کے کام آؤں، ان کے لیے کچھ کر سکوں، کیونکہ ان لوگوں کے مجھ پر بہت احسانات تھے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے میرا جذبہ دیکھا اور میری نیک نیتی دیکھی، اس لیے مجھے ذریعہ بنا کے ایک روز میں ان کے کام آ گئی۔ میں جو ہر وقت ان کی احسان مند رہتی تھی، اب وہی لوگ میرے احسان مند رہنے لگے تھے۔ اتنے ماہ گزر گئے مگر آج بھی راجپوت ہاؤس میں دکھ اور اداسی کا راج تھا۔ اب کام میں میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، مگر مشکل کے اس وقت میں ان لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں زبردستی بیگم صاحبہ کو کھانا کھلاتی تھی اور یقین دلاتی تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا سب پہلے جیسا ہو جائے گا، آپ کے گھر کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ وہ بس آنسو بھرے آنکھوں سے مجھے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ سچ تو یہ تھا اب ان لوگوں نے اس کی واپسی کی امید چھوڑ دی تھی، اب تو پولیس بھی تھک ہار کر چپ ہو گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں لوگ پیسے سے سب خریدا جا سکتا ہے، مگر خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ اسی دوران میں ایک دوسرے بنگلے میں بھی کام کرتی تھی۔ یہ بنگلہ بیگم صاحبہ کے گھر سے بہت زیادہ دور تھا، مگر ان لوگوں کی التجا پر میں اتنی دور جا کر ان کے گھر کام کرتی تھی۔ ایک روز میں اس بنگلے سے نکل رہی تھی کہ ایک عربی نے میرا راستہ روکا اور مجھے کہا، ہمیں کام والی کی تلاش ہے، ہم نئے آئے ہیں، آپ ہمارے گھر بھی کام کریں گی تو اچھی تنخواہ ملا کرے گی۔ میں فوراً راضی ہو گئی، کیونکہ جس بنگلے سے میں ابھی لوٹی تھی وہ بی بی جی میری ہر وقت تذلیل کرتی تھی، ڈانٹتی تھی، ہر کام میں نقص نکالتی تھی، میں اس سے بیزار آ گئی تھی۔ اب جب اس عربی نے مجھے کام کی پیشکش کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی اور سوچ لیا بی بی جی کا کام چھوڑ دوں گی۔ بی بی جی کو میں نے کام سے جواب دے دیا اور عربی کے گھر کام شروع کر دیا۔ پہلے تو اس عربی نے میرا پورا انٹرویو لیا، میرے شناختی کارڈ کی کاپی مانگی، پھر مجھے کام پر رکھا۔ میں جانتی تھی ایسے لوگ جو کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں وہ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی میں ایک غیر ملکی جوڑے کے گھر کام کرتی تھی، انہوں نے ایسے ہی میرا انٹرویو لیا تھا اور شناختی کارڈ بھی مانگا تھا۔ اس عربی کے گھر میں بس میاں بیوی ہی ہوتے تھے اور باہر دروازے پر ہر وقت گارڈ پہرا دیتا تھا۔ یہ لوگ کہیں بھی آتے جاتے نہیں تھے، پھر بھی کبھی کبھی صاحب باہر جاتے تھے، مگر بیگم صاحبہ کو میں نے کبھی بھی گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ گھر کے ٹیرس تک نہیں جاتی تھی۔ صبح کے 8 بجے ان کے بنگلے میں جاتی تھی اور شام کو 4 بجے گھر واپس آتی تھی۔ گھر کی صفائی، برتن دھونا اور کھانا بنانا سب میرے ذمہ تھا، مگر اس دوران بیگم صاحبہ اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا کر رکھتی، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد وہ نقاب ہٹا دیتی ہوں، یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا۔ عربی کی بیوی بڑی محتاط رہتی، ایسا لگتا تھا اسے کوئی خوف کھائے جا رہا ہے، ہر وقت ڈری ڈری سی رہتی تھی، تھوڑی سی آہٹ پر بھی چونک جاتی، اور جب میں کمرے میں ہوتی ایسا لگتا تھا مجھ سے کچھ بولنا چاہتی ہو۔
مگر بول نہیں پا رہی ہو. دیواروں کو اور چھتوں کو گھورتی رہتی. ایسا محسوس ہوتا تھا ان میں کچھ تلاش کر رہی ہو، مگر کوئی ہے جو اسے بات کرنے سے روکتا ہے، یا شاید یہ میرا وہم تھا. کچھ بھی تھا، مگر اب میں ان پر بڑی غور و فکر کرنے لگی تھی. اب جب اس کے شوہر نے مجھے کہا کہ تم رات کو میری بیوی کے پاس رک جایا کرو، اسے 9واں مہینہ ہے، کبھی بھی اس کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اس کے بدلے وہ مجھے اچھے خاصے پیسے دیتا. اب میں اس کے پاس رکنے لگی تھی اور ٹی وی لاؤنج میں نیچے زمین پر بستر بچھا کر سوتی تھی. ابھی میری آنکھ پوری طرح سے لگی بھی نہیں تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کوئی ہولا سا گزرا ہو، جیسے کوئی اندھیرے میں باہر جا رہا ہو. میں بہت ڈر گئی. اب میں نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا. مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی ہے. مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی اور مجھے اندھیرے سے بھی بہت خوف آتا تھا. اب میرا سارا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا. میرا دل کر رہا تھا ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤں اور اپنے گھر واپس چلے جاؤں، مگر کیا کرتی. ہم غریب لوگ مجبور ہوتے ہیں. اس عربی نے اچھے خاصے پیسے کی پیشکش کی تھی اور مجھے اس وقت پیسے کی بہت ضرورت تھی، اس لیے مجبور ہو کر مجھے اس کی بات ماننی پڑی. ورنہ میں نے آج تک کبھی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا. میں دل میں قرآنی آیتوں کو ورد کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو یہ بات بالکل بھول چکی تھی. سارا دن کام میں مصروف گزر گیا، مگر جیسے ہی رات ہوئی تھکن کے باعث میں جلدی سو گئی. مگر رات کے نہ جانے کون سے پہر گہری نیند سے میری آنکھیں کھل گئیں. مجھے ٹیرس میں کوئی کھڑا نظر آیا جو فون پر باتیں کر رہا تھا. میں سمجھ گئی تھی یقیناً یہ صاحب ہی ہوگا، کیونکہ اتنی سختی تھی اندر اور کوئی تو نہیں آ سکتا تھا. مگر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں دبے قدم ٹیرس کے دروازے سے کچھ دور کھڑی ہو گئی. صاحب کی باتیں سننے لگی. صاحب بہت غصے میں لگ رہے تھے اور کسی سے بول رہے تھے جانے کب میری اس عذاب سے جان چھوٹے گی. یہ بچہ میری جان کا عذاب بن گیا ہے. یہ بچہ پیدا ہو تو میں اگلے دن ہی یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے فوراً چلا جاؤں گا. پولیس اب بھی میرے پیچھے پڑی ہے، مجھے ڈھونڈ رہی ہے. کب تک میں روپ بدل کر چھپتا پھروں گا. صاحب کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا. میں آرام سے اپنی جگہ واپس آ کر سوتی بن گئی، مگر اندر سے جو میری حالت ہو رہی تھی وہ بیان کرنا مشکل تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا. صاحب اب بھی فون پر باتیں کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھتے میں ڈر کے مارے اپنی جگہ پر واپس آ گئی. صاحب آرام سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے، مگر اب میں سوچ میں پڑ گئی. مجھے لگ رہا تھا میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں. صاحب کو پولیس آخر کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ ضرور انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پولیس سے چھپتے پھر رہے ہیں. اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی. ساری رات میں نے جاگ کر گزاری. اب واپسی کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں تھا. وہ تو شکر ہے اگلی رات ہی بیگم صاحبہ کو درد شروع ہو گئے اور ان کا شوہر مجھے اندر بلا کر خود کسی دائی کو لینے کے لیے چلا گیا. میں نے اس عربی سے ڈر کر کہا کہ آپ انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر وہ نہیں مانے. بیگم صاحبہ کو بہت زیادہ تکلیف تھی اور اس تکلیف میں انہیں ہوش نہیں رہا اور ان کا نقاب اتر گیا. ان کے بغیر نقاب کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. جسے میں اربن سمجھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس نیک مالکن کی بیٹی تھی جسے کالج کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے جانے کے بعد اب تک راجپوت ہاؤس کے مکینوں کے چہروں پر آنسو تھے، جن کا دکھ درد کم نہیں ہو رہا تھا. بس ان کے گھر میں درد کا موسم ٹھہر گیا تھا. مجھے ان لوگوں کا بہت دکھ ہوتا تھا. ماروخ بی بی، میں نے ان کا نام سرگوشی میں پکارا. ماروخ بیٹی، آپ یہاں کیسے؟ آپ کے گھر والے آپ کو اب تک ڈھونڈ رہے ہیں. انہیں لگتا ہے آپ کو اغوا کیا گیا، مگر آپ تو... میں نے بات آدھے میں چھوڑ دی. مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. اس کے گھر والے اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے. ان بھلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی تھی اور شادی رچا کر اب بچہ پیدا کرنے والی تھی. مجھے اس وقت ماروخ پر بہت غصہ آیا اور اس کے گھر والوں پر ترس آ رہا تھا، جو بیچارے اب تک دھوکے میں تھے. مگر جب ماروخ نے اگلی بات بتائی تو میں صدمے سے گنگ رہ گئی. ماروخ بہت تکلیف میں تھی مگر پھر بھی ہولے سے بولی، فردوس خالہ، اس گھر میں ہر جگہ کیمرے لگے ہیں. میں آپ کو پہچان گئی تھی، مگر اس لیے چپ تھی کیونکہ وہ شخص ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے. اسی نے مجھے کالج کے باہر سے اغوا کیا اور زبردستی مجھ سے نکاح کیا. اب یہ بچہ تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد جب میرے گھر والے میری تلاش بند کر دیں گے تو یہ مجھے بچے سمیت ملک سے باہر لے جائے گا. ایسے اس شخص پر کسی کو شک نہیں ہوگا. سب یہی سمجھیں گے کہ یہ بیوی بچے والا ہے. میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتی. یہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کر کے
ملک سے باہر لے جا کر اسمگل کرتے ہیں، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی۔ میرے والدین تو بہت نیک ہیں، ہم سب نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب کسی طرح میرے گھر والوں کو خبر کر دیں، مجھے اس عذاب سے نکالیں، ورنہ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ جب یہ مجھے بیچے گا، مارو ہولے ہولے بات کر رہی تھی تاکہ اس کی باتیں کیمرے میں محفوظ نہ ہو سکیں۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی کہ اگر وہ شخص دیکھ بھی لے تو سمجھ نہ سکے کہ ہمارے بیچ کیا بات ہو رہی ہے۔ بیچ بیچ میں درد سے کرا رہی تھی، اور میں بھی سمجھ گئی کہ مجھے یہ نہیں دکھانا کہ میں مارو بی بی کو پہچانتی ہوں۔ اسی لمحے وہ شخص دائی کو لے کر آ گیا۔ دائی نے بھی اس آدمی سے کہا کہ یہ کیس بہت پیچیدہ ہے، آپ انہیں ہسپتال لے کر جائیں، مگر وہ آدمی بزید تھا۔ دائی نے کہا اگر ماں اور بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، مگر اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے دائی سے ہی ڈیلیوری کروائی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہیں مارو بی بی کو کچھ ہو نہ جائے، مگر اللہ پاک کا شکر ہے بی بی کو تو کچھ نہیں ہوا۔ بڑی مشکلوں کے بعد مارو کو ایک مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی، ورنہ اس کی جان کو بہت خطرہ تھا۔ اس شخص کو اس بات سے بھی کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا، مگر اس کا موڈ خراب ضرور ہوا، کیونکہ جس مقصد کے تحت یہ بچہ پیدا کیا جا رہا تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسے لوگوں کا ہر اٹھایا گیا قدم کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی ہوتا ہے۔ کافی عرصہ تک مجھے بی بی کے پاس رکنا پڑا، اور میں نے اس عربی سے کہا اب مجھے اجازت دیں، اتنے دنوں سے میں آپ کے کہنے پر رکی ہوئی تھی، اب تو ڈیلیوری بھی ہو گئی، میں اپنے بچوں سے مل کر پھر شام میں واپس آ جاؤں گی، میں نے نارمل انداز میں کہا تاکہ اس کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور مجھ کو دیے، میں گھر واپس آ گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کیسے مارو بی بی کے گھر والوں کو یہ بات بتاؤں، ایسا نہ ہو کہ وہ شخص مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اس معاملے میں الجھ کر کہیں میں خود ہی نہ پھنس جاؤں۔ مجھے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، مگر مجھے ان لوگوں کے احسان بھی یاد آ رہے تھے جو میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا، اور میرے بیٹے کو اپینڈکس ہوا تو کیسے ان لوگوں نے برے وقت میں میرے بیٹے کا آپریشن کروایا اور اس کو اچھی غذا دیتے، اس کا خیال رکھتے، مجھے پیسے دیتے تھے کہ میرا بیٹا جلدی صحتیاب ہو، مجھے چھٹی دی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزار سکوں۔ وہ بہت اچھے اور نیک لوگ تھے، ایسے لوگ کبھی کہیں کہیں ہی ملتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھے نوکر نہیں بلکہ اس گھر کا ایک فرد سمجھا، اور اس مشکل وقت میں ان کی مدد نہ کرتی تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ میں نے ہمت کی اور اپنے پڑوسن خالہ کے گھر میں چلی گئی۔ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ان کا برقع لیا، اور وہ برقع پہن کر ان کے گھر سے نکلی اور سیدھا بیگم صاحبہ کے گھر آ گئی۔ اس وقت سب گھر پر موجود تھے۔ سب نے بیگم صاحبہ اور صاحب کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو ماروخ بی بی کے بارے میں ایک بہت ضروری بات بتانے آئی ہوں۔ ماروخ کا نام سن کر وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی اور اس بات کی بے چینی تھی کہ نہ جانے میں انہیں کیا بتانے والی ہوں۔ میں نے ساری بات ان کو بتا دی کہ کیسے اس عربی شخص نے بی بی سے نکاح کیا اور اسے اسمگل کر کے ملک سے باہر لے جانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ اور صاحب رونے لگے۔ تب ماروخ بی بی کے بھائیوں نے ہمت کی اور مجھ سے ساری انفارمیشن پوچھی، گھر کا پتہ بھی لکھ لیا، اور مجھے واپس ماروخ کے پاس جانے کا کہا تاکہ اس آدمی کو کوئی شک نہ ہو۔ میں نے جاتے جاتے ان لوگوں سے کہا صاحب جو کرنا ہے جلدی کریں، کیونکہ اب تو بچی بھی زندہ نہیں رہی، ہو سکتا ہے آج کل میں ہی وہ شخص ماروخ بی بی کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر لے، اور مجھے بھی شاید اب کام سے نکال دے، کیونکہ ماروخ بی بی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہی اس نے مجھے کام پر رکھا تھا۔ ماروخ کے بھائیوں نے مجھے بہت ساری ہدایات دیں اور یوں میں اس عربی شخص کے گھر واپس آ گئی۔ ماروخ بی بی سو رہی تھی۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، جبکہ ماروخ بی بی کے لیے سوپ بنا لیتی ہوں۔ یوں میں نے کھانا بنا کر اس طریقے سے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی تاکہ اگر کچن میں بھی کیمرے لگے ہوں تو اسے محسوس نہ ہو سکے کہ میں نے اس کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی ہے۔ کھانا کھا کر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ کچھ دیر تو میں وہاں کھڑی رہی تاکہ دیکھوں وہ پکا سو گیا یا ناٹک کر رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، انہیں جلدی ہی دوسروں پر شک ہو جاتا ہے کہ کون کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ جو میں نے یقین کر لیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، تب سکون کا سانس لیا۔ کھانے میں نیند کی دوا ملانے کی ہدایت مجھے ماروخ کے بڑے بھائی نے کی تھی تاکہ اگر پولیس گھر کے اندر گھس آئے تو وہ آدمی مجھے اور ماروخ بی بی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور میں چپکے سے واش روم میں آئی اور ماروخ کے بھائی کو فون کر دیا کہ عربی بے ہوش ہو گیا، آپ جلدی آ جائیں۔ ماروخ کے بھائی کے ساتھ پولیس سیول ڈریس میں پہلے سے ہی باہر کھڑے تھے، میرے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے میں نے فون کیا سب لوگ گھر کے اندر گھس گئے۔
گھر کے باہر جو گارڈ کھڑا تھا پولیس نے اس کو بھی حراست میں لے لیا اور اس عربی کو ہتھ کڑیاں پہنا کر پولیس کی گاڑی میں تھانے بھیج دیا۔ حالانکہ وہ اب تک بے ہوش تھا، مگر اتنا میں جانتی تھی اب ساری عمر اس شخص کو حوالات میں سڑنا ہوگا اور اسی کے ذریعے اس کے گروہ کو پولیس ڈھونڈ نکالے گی۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کافی عرصہ اس مردود نے ماہرو بی بی کو قید میں رکھا، انہیں ڈرایا دھمکایا۔ صرف ماہرو نہیں، اس جیسی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو یہ لوگ ملک سے باہر اسمگل کرتے ہیں۔ اب اس شخص کی پکڑ ہو گئی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کی قہر سے کب تک یہ بچ سکتا تھا؟ پولیس نے سارے گھر کو سیل کر دیا، سارے CCTV کیمرے بھی نکال لیے۔ مجھے اور ماہرو بی بی کو ان کے بھائی راجپوت ہاؤس لائے تھے۔ ماہرو سے مل کر ان کے والدین بہت روئے، اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کڑھتا جا رہا تھا۔ عجیب منظر تھا، سب رو رہے تھے تو کبھی خوشی سے ہنس رہے تھے۔ ماہرو سب گھر بھر کی لاڈلی تھی، سب اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کی اچانک گمشدگی کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب 9 ماہ میں راجپوت ہاؤس کا کوئی فرد سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور ماہرو کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے گھر والوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب سب لوگ میرے مشکور ہو رہے تھے اور میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ صاحب نے مجھے اپنے گھر کے ساتھ منسلک سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہونے کا کہا۔ میں اپنے بچوں سمیت وہاں شفٹ ہو گئی۔ راجپوت ہاؤس والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان لوگوں کا کوئی بڑا گروہ نہ ہو اور مجھے یا میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ بڑے صاحب نے میرے سارے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ میں ان کی بہت مشکور تھی۔ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی اور اس کے بدلے میں نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ اب پھر سے ان لوگوں نے میرے بچوں کو اسکول میں ڈال کر مجھے اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دبا دیا تھا، اور آج تک یہ لوگ میری ہر ممکن مدد کرتے آئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو لوگ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کسی نہ کسی روپ میں ان کے آگے آتی ہے اور انہیں مشکلوں سے نکالتی ہے۔ جو خلق خدا کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں کبھی بھی مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ایسی ہی سچی کہانیوں اور سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔